بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم منیر شاکر۔ کائنات میں جو کچھ بھی قوانین خداوندی کے مطابق ظہور میں آتا ہے اسے خود اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ خود کر لیتا ہے۔ کیا کسے کر لیتا ہے؟ جو قوانین خداوندی کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ میں بہت کرتا رہا ہوں بات کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، مگر قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں جن میں وہ بات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ ہم نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا۔ میں 2 مثالیں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، جنگ بدر کی اور بیعت رضوان کی، کہ جو دوسرا جنگ بدر تھی وہ ہمارا میں تھا، اس میں آیا تھا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اس وقت تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے، ہم کر رہے تھے، تو یہ اپنی طرف کر لیا نا منسوب اس نے۔ تو کیوں کیا؟ جو کام قانون خداوندی کے مطابق ہو رہا ہو اس کو وہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ آگے میں نے بیعت رضوان کی بات کی تھی، ان الذین یبایعونک کا انما یبایعون اللہ، تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، جبکہ نبی کا ہاتھ تھا۔ نبی معاذ اللہ نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، اللہ اپنی جگہ پر ہے ذات، تو لیکن اس کو اللہ نے اپنی طرح منسوب کر لیا۔ جو کام قانون خداوندی کے مطابق ہو رہا ہو اس کو اللہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے مقامات جہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بات کو منسوب کرتا ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ویسے میں اپنی بات پر میں وہی تلقین کر رہا ہوں کہ اللہ بندے کے کام کرنے کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، کرے گا تو وہ معاذ اللہ منصف نہیں ٹھہرائے گا، بندے کی آزادی سلب ہو جائے گی اور بندے سے روز محشر جواب دہی ظلم ہوگا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرتا ہے۔ یہاں وہی بات میں قوانین خداوندی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات میں جو کچھ بھی قوانین خداوندی کے مطابق ظہور میں آتا ہے اسے خود اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ خدا خود ایسا کرتا ہے یا اللہ ایسا کرتا ہے، وہی بات ہوگی نا، وہ اپنی طرف اس کی طرف منسوب ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک دیدہ بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ذی خلقانی فہو یہدینی، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر سیدھا راستہ دکھایا۔ والذین ہوا یطعمونی و یسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، یہ پھر وہی مجھے مارے گا اور مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ دیکھیں یہ ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ سورہ 26 ہے الشعراء، ایک شورا ہے سورت الشعراء، یہ شاعر والی جو ہے نا الشعراء، وہ صورت ہے، اور اس کی 78 سے 81 تک یہ حصہ ہے ان کا، جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے کہ بات وہی ہے۔ دیکھیں ایک اس میں اور بھی بڑی مزیدار چیز ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ اکثر وہ لکھا ہوتا ہے، تختی لگی ہوتی ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جب تو بیمار کرتا ہے تو ہی شفا دیتا ہے، بھی اللہ سب کچھ کرتا ہے نا، تو اللہ کہہ دیتے کہ اللہ تو ہی مجھے بیمار نہیں، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے یہاں۔ تو یہ باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کرنی ہے، جہاں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ مقام سمجھنے والے ہیں۔ ان مقامات کا آپ ادراک حاصل کرنے نہیں کرتے تو اللہ پر الزام جاتا ہے، اللہ نے ایسا کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسا، بادشاہ ہے، مالک ہے، قادر ہے، جو چاہے کر دیتا ہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمل میں بندے کے عمل میں مداخلت نہیں کرتا تو نہیں کرتا، وہ بندہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذمہ دار ہے تو اس سے پوچھا جانا ہے، اس کی جواب دہی ہونی ہے۔ بس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ جو کام قوانین خداوندی کے مطابق ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، ان کو ایسا کر لیتا ہے۔ تو بس میرے بھائی یہاں میں اتنی بات ہی عرض کرنا چاہتا، آپ کی مہربانی، آپ نے سنی۔